بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبداللہ ابن عمرو عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ اس جز پر گفتگو چل رہی تھی۔ مسلمان وہ ہیں، کامل مسلمان وہ ہیں جو اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے دوسرے کو سلامت رکھے۔ اب اس میں زبان کے ذریعے سے جتنی بھی تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے، ہاتھ کے ذریعے سے جتنی بھی تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے، وہ تمام کی تمام تکلیف مراد ہے۔ اسی طریقے سے انسان اپنی ذات سے کسی دوسرے انسان کو کسی طرح کی بھی تکلیف نہ پہنچاوے۔ زبان اور ہاتھ کی تخصیص نہیں ہے، بلکہ ایک انسان دوسرے انسان کو کسی طرح کی بھی تکلیف نہ پہنچاوے۔ حدیث شریف کے اندر زبان اور ہاتھ کا جو تذکرہ ہوا ہے، وہ اس وجہ سے کہ عام طور پر تکلیف پہنچانے کے یہ دو ذریعے ہیں۔ عامتاً ایک انسان دوسرے انسان کو زبان کے ذریعے تکلیف پہنچاتا ہے، ہاتھ کے ذریعے تکلیف پہنچاتا ہے، ورنہ عموم ہے کہ جس طریقے سے بھی تکلیف پہنچ سکتی ہو وہ طریقہ اپنانا منع ہے۔ پھر یہاں ایک قید لگانے کی کہ حدیث شریف کے اندر جو تکلیف پہنچانے سے منع کیا، یہ وہ تکلیف ہے جو غیر معقول ہو، جو تکلیف پہنچانا غیر معقول ہو، ورنہ جو تکلیف پہنچانا معقول شرعی ہو، وہ تکلیف پہنچانا تو عین تقاضۂ ایمان ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے زنا کیا تو زنا کرنے والے پر حد جاری کر کے تکلیف پہنچانا، چور کے اوپر حد سرقہ جاری کر کے تکلیف پہنچانا، شراب پینے والے پر حد سرقہ، حد شرب خمر جاری کر کے اس کو تکلیف پہنچانا، یہ عین تقاضۂ ایمان ہے۔ تو حدیث شریف کا مطلب ہے غیر معقول طریقے سے ایذا پہنچانا، ورنہ اگر معقول طریقے سے ایذا پہنچانے کا شرعی ایذا کا مقام ہو تو وہ تو تقاضۂ ایمان میں سے کہا جاتا ہے۔ تو المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کامل مسلمان وہ ہیں جو دوسرے مسلمان کو اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے سلامت رکھے۔ بھائی اگر پورے دورے کے سال آپ لوگوں نے اتنا سیکھ لیا تو کامیاب ہو۔ پورے سال میں یہی ایک سبق سیکھ لیا کہ اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانے کی، تو سمجھو کسی درجے میں آپ مولوی بن گئے۔ تو یہ عزم کر لو کہ اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے، اپنی عمل سے، اپنی ذات سے کسی کو ہم تکلیف نہ پہنچاوے۔ دیکھیے شریعت میں کچھ مواقع میں آپ کو بتلاتا ہوں، اہم عبادت کے مواقع، لیکن محض تکلیف پہنچنے کی وجہ سے اس کے اندر جو ہے عبادت میں تخفیف آ گئی۔ نمبر 1، نماز با جماعت کتنا بڑا ثواب کا کام ہے، لیکن کسی آدمی کو جذام کی تکلیف ہو، کسی آدمی کو پیپ نکلتا رہتا ہو اور وہ آدمی مسجد میں جائے گا تو دوسرے مصلیوں کو تکلیف پہنچے گی، تو ایسے مصلی کو شریعت یہ کہتی ہے کہ اپنے گھر میں اکیلا نماز پڑھ لے، کافی ہے، تجھے مسجد جانے کی ضرورت نہیں۔ چونکہ تو مسجد جائے گا تو
تو تیرے پیپ کی وجہ سے، تیرے جزام کی وجہ سے دوسرے نمازیوں کو تکلیف پہنچے گی۔ اب نماز با جماعت جیسا اہم ترین عمل، لیکن دوسروں کو ایذا پہنچنے کی وجہ سے اس میں بھی شریعت نے جو ہے تخفیف کر دی۔ اندازہ لگاؤ۔ نمبر 2، حجر اسود کو بوسہ دینا کتنا بڑا ثواب کا کام ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس نے حجر اسود سے بوسہ لیا اس نے اللہ سے مصافحہ کیا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن حجر اسود کو بوسہ دینے میں کسی کو دھکا دینا پڑے، دھکا مکی کرنی پڑے، ایذائے مسلم ہو جائے، تو ایسے موقع پر حجر اسود کا بوسہ دینے کے لیے جانا گناہ بن جاتا ہے۔ تیسرا موقع دیکھو، آپ کسی ایسی نامناسب جگہ پر کھڑے ہو گئے، نماز کی نیت باندھ لی، اور جو ہے لوگ بیچارے وہاں سے گزرتے ہیں، لوگوں کی گزرگاہ ہے، لوگوں کی آمد و رفت کی جگہ ہے، ایسی جگہ پر آپ نماز کی نیت باندھ کر کے کھڑے ہو گئے۔ اب دیکھیے نماز پڑھنا کتنا اچھا عمل، لیکن آپ لوگوں کی گزرگاہ پر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے تو لوگوں کا گزرنا مشکل ہو جائے گا، لوگوں کو گزرنے میں تکلیف پہنچ جائے گی، تو پھر اس صورت میں گناہ مصلی پر آئے گا کہ تو بے موقع کھڑا ہو گیا۔ دوسری جگہ کھڑا رہنا چاہیے جہاں آڑ ہو، پردہ ہو، جہاں لوگوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، ایسی جگہ تجھے کھڑا رہ کر نماز پڑھنا چاہیے۔ چوتھا نمبر دیکھو، بیت الخلا میں گئے اور جو کچھ ناپاکی نکلی وہ اوپر چھوڑ کے آ گئے۔ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے استنجا کرنے کے بعد پانی نہیں ڈالیں گے، استنجا کرنے کے بعد ناپاکی جو ہے فلش کر کے جو ہے بہا کے ختم نہیں کریں گے، ایسے ہی نکل جائیں گے۔ اب بعد میں کوئی آدمی اندر گیا تو چھی، یہ کیا، دوسرے کا بیت پاخانہ دیکھنے کا کتنی تکلیف ہوگی دوسرے آدمی کو۔ تو آپ نے پانی بہایا نہیں، دوسرے کو تکلیف پہنچی آپ کی ناپاکی دیکھ کر کے، یہ گناہ کبیرہ کے درجے کے اندر آ جاتی ہے۔ دیکھو کتنی خطرناک تکلیف۔ میں سب سے پہلی مرتبہ جب ساؤتھ افریقہ گیا تھا ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ، تو وہاں ساؤتھ افریقہ میں ایک صاحب سے ملاقات کرائی گئی جو حضرت مولانا سید بدر عالم صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم خاص رہ چکے تھے۔ تو پوچھا ان کو کہ حضرت مولانا کی کوئی خاص عادت بتلاؤ، تو کہا وہ استنجا کرنے کے بعد خوب پانی بہاتے تھے تاکہ ناپاکی اندر بھی نہ دکھے۔ وہ جو ٹب ہوتا ہے اس میں جو پائپ والا حصہ ہوتا ہے وہاں بھی ناپاکی نہ دکھے، اس لیے کہ وہ جو ٹب ہے اس سے آپ نے دھو ڈالی، لیکن وہاں اندر رہی تو وہاں پر بھی کوئی جائے گا تو نظر پڑے گی تو اس کو تکلیف ہوگی۔ پھر یہ کہ پانی زیادہ ڈال دیں گے تو بدبو بھی ختم ہو جائے گی، تو کہا کہ وہ بالکل بدبو کو بھی ختم کر دیتے تھے تاکہ بعد میں جانے والے کو تکلیف نہ پہنچے۔ دیکھیے دوسرے کو آدمی ذرا سی بے احتیاطی کی وجہ سے کیسی کیسی تکلیف پہنچاتا ہے۔ آپ استنجا خانے میں گئے، استنجا کر کے نکل گئے، استنجا گندا چھوڑ دیا، تو پھر جو ہے بعد میں جو جائے گا بیچارے کو کتنی تکلیف ہوگی۔ یہ بھی ایذائے مسلم کے اندر شامل ہے۔ پانچواں نمبر، ٹرین میں لکھا ہوتا ہے کہ جب ٹرین اسٹیشن پر رکی ہو تو آپ بیت الخلا کا فلش نہ دبائے، اسی لیے کہ آپ ٹرین اسٹیشن پر رکی ہو استنجا کریں گے۔ پہلے پرانے استنجا ٹرین میں کیسے ہوتے تھے کہ سیدھا نیچے گرتا تھا، تو منع لکھا رہتا تھا کہ بھئی ٹرین اسٹیشن پر رکی ہو تب آپ بیت الخلا کا استعمال نہ کریں۔ اور اب نئی سسٹم کے بیت الخلا آ گئے ٹرینوں کے اندر، فلش سسٹم والے، تو اس میں بھی یہ ہے کہ جب اسٹیشن پر ٹرین رکی ہوئی ہو تو فلش نہ دباوے۔
اس لیے کہ اسٹیشن کے اوپر اگر آپ بیت الخلاء میں جائیں گے، پاخانہ کریں گے، فلش دبائیں گے تو اسٹیشن کی پٹڑی کے اوپر پاخانہ گرے گا، اور جو مسافرین ٹرین کے جانے کے بعد دوسری ٹرین کے انتظار میں پلیٹ فارم پر کھڑے ہیں وہ آپ کا پاخانہ دیکھتے بیٹھیں گے، اور ان کو طبیعت میں نفرت ہوگی، ان کو تکلیف ہوگی، بدبو آئے گی۔ دیکھو کیسا دوسروں کو تکلیف پہنچانے کا کام آپ نے کیا۔ تو شریعت مطہرہ کہتی ہے کہ اس میں بھی احتیاط رکھو کہ آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ چھٹا مقام سمجھو، ٹرین میں، ہوائی جہاز میں، عام پبلک کے لیے وضو خانے، استنجے خانے ہوتے ہیں، وہاں آپ گئے اور اس قدر آپ نے بے تحاشا وضو کیا کہ سارا بھگا ڈالا۔ بعض لوگ ہوائی جہاز میں استنجے خانے میں وضو کرتے ہیں، پورا استنجا خانہ بھگا ڈالتے ہیں، ٹرین میں پورا ٹوائلٹ بھگا ڈالتے ہیں، اسی طریقے سے جو عمومی باتھ روم وغیرہ ہوتے پورے خراب کر ڈالتے ہیں، دوسروں کو بعد میں استعمال کرنے میں تکلیف ہوتی ہے، کون گیا تھا سب بھگا کر ڈالا۔ یہ بھی تکلیف پہنچانے کا ایک موقع ہے۔ ساتویں چیز، ہم مدرسے والوں کے لیے مدرسے کے حجرے میں، دارالاقامہ میں، درسگاہ میں، مدرسے میں جو چیز سب کے استعمال کی ہوتی ہے اس کو اس کی جگہ کے علاوہ دوسری جگہ رکھ دیا۔ اب پانی کے گلاس، کولر اور مٹکے کے علاوہ حجرے میں لے آئے، جہاں سونا ہے وہاں لے آئے۔ اب جو دوسرا بیچارہ پانی پینے جائے گا اس کو تکلیف ہو جائے گی کہ بھئی یہ کہاں گیا گلاس، وہ ڈھونڈتا پھرے گا۔ تو غرض یہ، اب کمرے کے اندر جو ہے رات کو ساتھی سونا چاہتے ہیں اور آپ کہہ رہے میں تو مطالعہ کروں گا۔ جا مسجد میں مطالعہ کرنا ہے تو درسگاہ میں جا۔ تو اگر آدھی رات میں 2 بجے لائٹ جلائے گا تو دوسرے ساتھی کو سونے میں تکلیف ہوگی۔ رات 1 بج گیا اور کیا کمرے میں تکرار کریں گے ہم؟ ابے تکرار کرنی ہے، جا عیدگاہ میں بیٹھ اور تکرار کر۔ یہاں کمرے میں تکرار کرے گا تو ساتھیوں کو تکلیف پہنچے گی۔ غرض یہ کہ کسی بھی شکل کے اندر دوسرے مسلمان کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ بعض لوگ غلط پارکنگ کر دیتے ہیں، اس سے تکلیف پہنچتی ہے دوسرے لوگوں کو۔ تو حدیث شریف کا مضمون بہت عام ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد ایک اصطلاح سمجھو، حدیث شریف کے اندر کہا گیا کہ کامل مسلمان وہ ہیں جو دوسرے مسلمان کو اپنی زبان اور ہاتھ سے سلامت رکھے۔ اس طرح آگے روایت آ رہی ہے لا یؤمن والی، کہ تم میں سے کوئی آدمی ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ ایسی مختلف روایت آئے گی، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ، اس طرح۔ تو اس طرح کی جو روایتیں ہوتی ہیں نا، اس کے بارے میں ایک بنیادی اصولی بات سمجھ لو۔ کفر 2 قسم کا ہے۔ نمبر 1 کفر حقیقی، نمبر 2 کفر مجازی، یا یوں کہو بڑا کفر، چھوٹا کفر۔ بڑا کفر تو ہر ایک آدمی سمجھتا ہے، یہ کافر لوگ جو کفر کرتے ہیں وہ بڑا کفر ہے۔ چھوٹا کفر، کفر مجازی، وہ کیا ہے؟ فسق، گناہ کے کام کرنا، نافرمانی کے کام کرنا، وہ چھوٹا کفر کہلاتا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اصطلاح بنائی ہے، کفر دون کفرن، کفر دون کفرن، اور اس سے وہ مراد لیتے ہیں چھوٹے درجے کا کفر، یعنی فسق، گناہ کے کام کرنا، معصیت اور نافرمانی کے کام کرنا۔ یہ ان کی ایک مستقل اصطلاح ہے، کفر دون کفرن۔ اور
اس طرح کی حدیث شریف کے بارے میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنے کی کہ ناقص چیز کو کل عدم قرار دے کر کے حدیث میں کلام کیا جاتا ہے. ناقص چیز کو کل عدم کہہ کر کے کلام کیا جاتا ہے. جیسے آپ کو کہا گیا بھائی رات 2 بجے تک آپ کو مطالعہ کرنا ہے، اب آپ نے صرف 12 بجے تک مطالعہ تکرار کیا، کام ناقص کیا، تو دوسرے دن آپ کو کہا جائے بھائی آپ نے تکرار نہیں کی، رات میں آپ سو گئے جا کر، تو آپ کہو گے استاد 11:45 سے 12 تک میں نے تکرار کی تھی. تو کہا گیا آپ کو کہا گیا تھا 2 بجے تک تکرار کرنے کی، پھر بھی آپ نے تکرار نہیں کی، تو ناقص کو کل عدم قرار دیا گیا. اور اس طرح حدیث شریف کے اندر کلام کیا جاتا ہے. تو یہ اصول ہر جگہ یاد رکھنا، بہت سی جگہوں پر کام آئے گا. ناقص چیز کو کل عدم قرار دے کر کے کلام کیا جائے. اور چھوٹا کفر یعنی جو فسق ہے اس کو اوپر بھی کفر کا اطلاق ہو جائے، حالانکہ اس نے کفر ایمانی نہیں کیا، معصیت کا کام کیا، لیکن اس کے اوپر بھی تعبیر کون سی آ جاوے؟ کفر کی تعبیر آ جاوے. اب دیکھیے حدیث میں کیا کہا گیا، آگے حدیث آ رہی ہے، اور اس حدیث میں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، معلوم ہوا جو مسلمان دوسرے مسلمان کو، دوسرے انسان کو اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے تکلیف پہنچاوے وہ مسلمان کہلانے کے قابل نہیں ہے، وہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے. یعنی ناقص ایمان اور اسلام کو کل عدم قرار دے دیا گیا کہ اس کے اندر اس کے ایمان اور اسلام میں ایک نقص آ گیا کہ وہ دوسروں کو ایذا پہنچاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے. تو وہ نقص کی وجہ سے کل عدم قرار دے دیا اور فرما دیا کہ بھائی تو مسلمان کہلانے کے قابل نہیں ہے، تو دوسروں کو ایذا پہنچاتا پھرتا ہے، دوسرے کو تکلیف پہنچاتا پھرتا ہے. والمہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، والمہاجر کامل ہجرت کرنے والا وہ ہیں جو چھوڑ دے وے اس چیز کو اللہ نے جس سے منع کیا ہے. دیکھو بھائی ایک ہجرت کیا ہے، ترک وطن، وہ ایک ہجرت ہے. اور اس حدیث میں کہا گیا گناہ، منہیات اور حرام کو چھوڑنا یہ بھی ایک طرح کی ہجرت ہے. آپ نے مشکات شریف میں روایت پڑھی ای الہجرت افضل، بہترین ہجرت کون سی؟ تو کہا اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے وہ چھوڑ دو، یہ بہترین ہجرت ہے. تو یہاں حدیث شریف میں کہا گیا کامل ہجرت کرنے والا وہ ہیں کہ اللہ نے جس چیز سے منع کیا ہے وہ اس کو چھوڑ دے وے. اس حدیث شریف میں ایک بات یہ سیکھنے کو ملی، اگر کوئی آدمی وطن چھوڑے اللہ کے لیے اور ساتھ ساتھ میں گناہ اور نافرمانی بھی اللہ کے واسطے چھوڑ دے وے، یہ ہے کامل اکمل مہاجر. وطن بھی اللہ کے لیے چھوڑا اور گناہ بھی اللہ کے لیے چھوڑ دیے، یہ اکمل مہاجر کہلائے گا. دوسری بات سمجھو، وطن تو چھوڑا لیکن گناہ نہیں چھوڑے تو وہ کامل مہاجر کہلانے کے لائق نہیں ہے. وطن تو چھوڑ دیا لیکن گناہ نہیں چھوڑے تو وہ کامل مہاجر کہلانے کے قابل نہیں ہے. اسی طرح سمجھو تیسری بات، ہجرت کی 2 قسم ہو گئی، ہجرت ظاہری، ہجرت باطنی. ہجرت ظاہری کیا چیز ہے؟ ایک شہر سے دوسرے شہر تم چلے گئے، ہجرت ظاہری. اور ہجرت باطنی کیا؟ گناہ چھوڑ دیے، وہ ہے ہجرت باطنی. تو ہجرت حقیقی ظاہری تو آسان ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے گئے، لیکن ہجرت باطنی بہت مشکل، گناہ چھوڑ دینا بہت مشکل ترین کام. اور اس کو حدیث شریف میں ہجرت بتلایا
چوتھی بات، فتنوں کی جگہ چھوڑ دینا، اگر یہ ہجرت ہے تو معاصی کو چھوڑ دینا یہ بھی ایک ہجرت ہے۔ جہاں فتنے ہو رہے ہیں، ایمان خطرے میں ہے، ایمانیات خطرے میں ہے، تم نے اس کی وجہ سے تم نے جگہ چھوڑ دی، تو فتنوں کی وجہ سے تم نے جگہ چھوڑ دی تو معاصی کو چھوڑ دو، یہ بھی ایک طرح کی تمہاری ہجرت کہلائے گی۔ پانچویں بات، اللہ تعالی کے لیے وطن چھوڑنا اگر فضیلت کی چیز ہے تو اللہ کی منع کی ہوئی چیز کو چھوڑنا یہ بھی فضیلت کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے وطن چھوڑنا فضیلت، ثواب، اجر، نیکی، تو پھر اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیز کو چھوڑنا یہ بھی فضیلت، اجر، ثواب، نیکی۔ چھٹی بات، بہت سے لوگوں کو دل کے اندر حسرت رہتی ہے، بھائی میں تو ہجرت نہیں کر سکا، مجھے ہجرت کا موقع نہیں ملا، مجھے ہجرت کا چانس نہیں ملا۔ خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں کہ بھائی لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ ہو چکا، اب ہجرت کا موقع نہیں رہا، تو بہت سے لوگوں کے دلوں میں حسرت، بھائی ہم تو ہجرت نہیں کر سکے، فتح مکہ ہو گیا، ہجرت کا موقع نہیں رہا۔ آج کے زمانے میں لوگ یوں کہے، بھائی ہمارے پاس تو کوئی موقع نہیں کہ ہم ہجرت کا ثواب حاصل کریں۔ تو اس حدیث شریف میں کیا بتلایا؟ اگر ظاہری ہجرت کا موقع نہیں ہے تو یہ باطنی ہجرت کا موقع تو موجود ہے، تم اس سے کیوں محروم رہتے ہو؟ باطنی ہجرت یعنی ترک معاصی، ترک گناہ، وہ کرو۔ یہ بہت بڑا سبق ہے کہ بھائی اس دور کے اندر ہجرت تم کرو گناہ کو چھوڑ کر کے۔ اب ہمارے طلبہ عزیز دونوں ہجرت کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ وطن چھوڑ کے مدرسہ آئے، یہ حصول علم کے لیے ہجرت ہے۔ اب یہاں اگر گناہ چھوڑ دے رہے تو ظاہری اور باطنی دونوں ہجرت کا اللہ کے یہاں ثواب مل جائے گا۔ کتنا بڑا بہترین موقع ہے کہ ظاہری ہجرت تو ماشاءاللہ کر لی، گھر چھوڑا، وطن چھوڑا، مدرسے میں آ گئے، اب حقیقی ہجرت بھی، باطنی ہجرت بھی کر لو، گناہ چھوڑ دو، معصیت چھوڑ دو، تاکہ دونوں طرح کی ہجرت کا اللہ تعالیٰ کے یہاں ثواب مل جاوے۔ قال ابو عبداللہ، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اب دیکھو پہلی سند جو تھی نا، پہلی سند میں ایک بات دیکھو، حدثنا آدم بن ابی ایاس قال حدثنا شعبۃ عن عبداللہ ابن ابی الصفری، تو اس میں امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے استاد ہے عبداللہ بن ابی الصفر، پھر کیا لفظ ہے؟ واسماعیل، یہ واو لا کے کیا بتلانا ہے؟ امام شعبہ کے دوسرے استاد ہے حضرت اسماعیل ابن ابو خالد الاحمسی، تو گویا حضرت شعبہ کے دو استاد کو بتلانا ہے، ایک عبداللہ ابن ابو الصفر اور دوسرے استاد کون؟ اسماعیل، یہ دو استاد سے یہ روایت نقل کرتے ہیں۔ اور بھائی یہ شعبی ہے نا، کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، یاد رکھنا، عامر شعبی تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہوتے ہیں، یعنی شعبی۔ اب یہ دوسری بات لائے، وقال ابو معاویہ، ابو معاویہ محمد ابن خازم فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی داؤد ابن ابی ہند نے، اور وہ نقل کرتے ہیں عامر شعبی سے، عامر ابن شراحیل الشعبی سے، قال سمعت، یہ عامر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ کو سنا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نقل کر رہے تھے۔ ایک بات ہو گئی۔ پھر عبدالاعلی السامی القرشی داؤد رحمۃ اللہ علیہ سے،
اور داؤد عامر شعبی سے، اور وہ عبداللہ بن عمرو سے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں۔ یہ جو زائد باتیں لائے اس کا فائدہ کیا، یہ جو زائد سند لائے نا امام بخاری قال ابو عبداللہ کہہ کر، اس کا فائدہ کیا۔ نمبر 1 سمجھو فائدہ، اس سند کی تقویت دوسری سند سے بتلائی گئی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو جو ایک سند سے نقل کیا تو دوسری سند سے بھی اس کی تقویت ہو رہی ہے، گویا قوت ہے سند کے اندر، تقویت۔ نمبر 2 دوسرا فائدہ دیکھو، پہلی سند میں عن الشعبی ہے تو دوسری سند میں عن عامر ہے، گویا دوسری سند کا فائدہ یہ ہوا کہ امام شعبی کے نام کی صراحت ہو گئی کہ شعبی سے امام عامر ابن شراحیل شعبی ہے، یہ صراحت ہو گئی نام کی۔ تیسری بات سمجھو، عامر شعبی نے حضرت عبداللہ ابن عمرو سے یہ حدیث براہ راست سنی ہے، اس کی تصریح دوسری سند میں ہے۔ دیکھو پہلی سند میں کیا ہے، عن الشعبی عن عبداللہ ابن عمرو، وہاں ان انا ہے، پہلی سند میں ان انا ہے، اور دوسری سند میں کیا ہے، عن عامر قال سمعت عبداللہ ابن عمرو۔ تو پہلی سند کے اندر سماعت کی صراحت نہیں ہے، ان انا ہے، اور دوسری سند کے اندر صراحت ہے کہ حضرت عامر شعبی نے حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صراحتاً خود یہ روایت بلا واسطہ سنی ہے، ارسال نہیں ہے۔ تیسری بات چوتھا فائدہ سمجھو، شعبہ رحمت اللہ علیہ کی روایت میں ان انا ہے، امام بخاری کے استاد حدثنا آدم، ان کے استاد شعبہ، اس سند کے اندر ان انا ہے، اور یہ جو دوسری سند لائے اس کے اندر ان انا نہیں بلکہ اس کے اندر سماع کا لفظ موجود ہے، اسی لیے وہ اعلیٰ درجے کی بات ہو گئی۔ گویا کہ دوسری سند لا کر کے کئی فوائد، ایک پانچواں اہم فائدہ سمجھو کہ حدیث کی سند میں جب کبھی عبداللہ مطلق بولا جاتا ہے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود مراد ہوتے ہیں، لیکن یہاں صراحت موجود ہے کہ عبداللہ سے مراد عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ ہے، نہ کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود مراد ہے۔ دیکھو دوسری سند میں کیا آیا، ان عامر عن عبداللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں کسی کو وہم ہو سکتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود مراد ہے، لیکن باقی دو سند میں کیا آیا، عن الشعبی عن عبداللہ ابن عمرو قال سمعت عبداللہ ابن عمرو، تو دو جگہ صراحت آ گئی کہ عبداللہ سے حضرت عبداللہ ابن مسعود مراد نہیں بلکہ کون ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ مراد ہے۔ تو یہ مزید سند لانے کے یہ مزید فوائد ہو گئے جی۔ ای الاسلامی افضل، ربط باب تو بتلا دیا گیا تھا 3-4 باب تک۔ لفظ ایون آیا ہے، ایون کا لفظ متعدد چیزوں کے اوپر داخل ہوتا ہے۔ تو یہاں کیا متعدد چیزیں ہیں؟ نمبر 1، ایو احوال الاسلام افضل، ایو الاسلام سے مراد ہے احوال اسلام،
کہ اسلام کے تو بہت سے احوال ہیں، اس میں کون سا حال سب سے بہتر ہے، افضل ہے؟ نمبر 2، اعمال مقدر مانو، ایو اعمال الاسلام افضل، اسلام کے اعمال میں سے کون سا عمل افضل ہے؟ نمبر 3، امور کو مقدر مانو، ایو امور الاسلام افضل، اسلامی امور اور کام میں سے کون سا امر اور کام سب سے زیادہ افضل ہے؟ نمبر 4، خصال کو مقدر مانو، ایو خصال الاسلام افضل، اسلام کی خصلت میں سے کون سی خصلت سب سے افضل ہے؟ پھر ایک نقطے کی بات یاد رکھنا، اسلام کی خصلتیں، امور، اعمال، احوال سب مختلف ہیں، اسلام تو ایک ہے، اسلام تو ایک ہے، امور، احوال، خصلتیں یہ سب مختلف ہیں، اسلام ایک ہے۔ وہ بسیط اور مرکب والی جھنجھٹ نہیں رہ رہے، اس لیے یہ جملہ اتنا کافی ہے۔ اب دیکھیے، حدثنا سعید بن، پڑھو بھائی، ارے اب تو ہو، پڑھو، حدثنا سعید بن، اب ذرا یہ سند کی خوبی دیکھیے، امام بخاری عجیب عجیب خوبیاں لاتے ہیں سند میں۔ اس سند کے تمام روات کوفی ہے، ایک بھی راوی صوفی نہیں ہے، یہ صوفی کوفی والا نہیں ہے، یہ کوفہ کے رہنے والے مقام کے اعتبار سے۔ سعید ابن یحییٰ ابن سعید الاموی القرشی دوسرے نمبر پر ہیں۔ قال حدثنا ابی، ان کے والد ہے یحییٰ۔ قال حدثنا ابو بردہ، ابو بردہ کا نام ہے برید، ان کا نام ہے برید، برید ابن عبداللہ بن ابی بردہ۔ اس روایت میں ایک دوسری خوبی دیکھو کہ حدثنا ابو بردہ یعنی برید، برید ابن عبداللہ بن ابی بردہ اپنے والد ابو بردہ سے نقل کرتے ہیں، اور وہ جلیل القدر صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں۔ یہ جو ابو بردہ ہے نا، ان کا نام ہے عامر۔ اب یہ روایت میں کیا ہے؟ بیٹا، باپ، دادا، دیکھ لیا روایت میں۔ دادا جان کون؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بیٹے جان کون؟ ابو بردہ عامر۔ پوتے جان کون؟ ابو بردہ ابن عبداللہ بن ابی بردہ یعنی برید، وہ پوتے جان۔ تو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے بیٹے روایت نقل کرتے ہیں، یہ بیٹے سے ان کے پوتے نقل کرتے ہیں۔ دیکھو کیسے ایک ہی خاندان کے تین راوی، دادا، باپ، پوتا، اس طریقے سے یہ سند میں یہ دوسری خوبی ہو جائے گی۔ قال قالوا یا رسول اللہ ای الاسلام افضل، قال من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے عبداللہ ابن قیس الاشعری، قبیلہ اشعر سے ان کا تعلق ہے۔ اللہ نے ان کو حسن صوت کی دولت سے نوازا تھا۔ آپ نے مشکاۃ شریف میں حدیث پڑھی، لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، کہ ابو موسیٰ آپ کو تو جو ہے آل داؤد کی بنسریوں میں سے ایک بنسری جیسی آواز اللہ نے، حسین آواز اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ کہتے ہیں کہ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ای الاسلام افضل،
ایو ذویل اسلام افضل، ایو الاسلامی افضل، کون سا اسلام افضل ہے؟ اب ابھی 4 احتمالات آپ کو بتلا دیے. ایک بات یہاں کیا ہو سکتی ہے؟ ذویل اسلامی افضل، اور مسلم شریف کی روایت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے. تو اس صورت کے اندر مطلب کیا نکلے گا؟ اسلام والوں میں کون سے افضل ہے؟ جن کو اسلام کی دولت ملی ہے نا، اس میں کون سے لوگ افضل ہیں؟ اور باقی 4 احتمال باپ کے ترجمے میں بتلائے گئے. اب دیکھیے، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی موقعوں پر سوالات آئیں گے آگے. ای الاسلام افضل، ای الایمان افضل، اور ہر جگہ جواب الگ الگ ہے. یہاں کیا جواب دیا؟ من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، یہاں یہ جواب دیا. کبھی اور جواب آئے گا، کبھی اور جواب. تو یہ جواب بدل جانے کی وجہ کیا وہ یہیں سمجھ لو. نمبر 1، سائل کی کیفیت کے اعتبار سے اور سائل کے حالات کے اعتبار سے جواب بدلتا رہتا ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ سائل جو ہے وہ مجھے پوچھ رہا ہے کہ کون سا اسلام افضل، اسلام کی کون سی خوبی افضل. تو اس سائل میں کون سی کوتاہی ہے، اس کوتاہی کے اعتبار سے حضور نے جواب دیا. سائل کے حالات، سائل کی کیفیت کے اعتبار سے جواب بدلتا رہتا ہے. نمبر 2، حاضرین مجلس کے احوال کے اعتبار سے جواب بدل جاتا ہے. حاضرین مجلس کے احوال کے اعتبار سے. اب ایک مجلس میں سوال کیا گیا کہ ای الاسلامی افضل، تو مجلس میں جو مجمع موجود ہے ان کے حالات کے اعتبار سے جواب بدل جاتا ہے. بھئی جس علاقے میں جو برائی ہو، جو کمی ہو، جس کام کی ترغیب زیادہ دینے کی ہو، اس اعتبار سے جواب بدل جاوے. لہٰذا ہمیں بھی اس کا لحاظ کرنا چاہیے. کسی جگہ کوئی آپ کو کہے کہ بھائی آج کل کے حالات کے اعتبار سے اہم چیز پر آپ بیان کیجئے، دیکھنے کا کہ وہاں لوگ کس چیز میں مبتلا ہے. اب وہاں کے لوگ بھائی زیادہ شراب پیتے ہیں تو شراب کے موضوع پہ بیان کر دینا. کسی جگہ لوگ جو ہے سود میں مبتلا ہے تو سود پہ بیان کر دینا. اب کہوے لوگ کہ بھائی آپ کا خادم کہوے کہ حضرت آپ جو ہے کالو پور گئے تھے، وہاں شراب پہ بیان کیا. لوگوں نے پوچھا اہم ترین موضوع پہ بیان کیجیے، آپ نے شراب پہ بیان کیا. پھر آپ جو ہے سفید پور میں گئے، وہاں بھی لوگوں نے آپ سے کہا حضرت اہم ترین موضوع پہ بیان کیجیے، تو آپ نے تو وہاں سود پہ بیان کیا. کیوں؟ ہر جگہ لوگ کہتے ہیں اہم موضوع پہ بیان کیجیے اور آپ کا بیان بدل جاتا ہے. بات کیا ہے؟ بھائی مقامی لوگوں کے حالات کے اعتبار سے میرا مضمون بدل جاتا ہے. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب بدلا مجلس میں حاضرین کے احوال کے اعتبار سے. نمبر 3 سمجھو، خاص اوقات کے اعتبار سے کسی اہم عمل کی طرف توجہ دلانے کے اعتبار سے جواب بدل جاتا ہے. خاص وقت، خاص موقع، مثلا رمضان کا مہینہ ہے اور کسی نے آپ کو پوچھا مولانا صاحب رمضان میں کون سا عمل سب سے افضل ہے بتلاؤ. آپ کہیں گے روزہ رکھ، تراویح پڑھ، تلاوت کر، زکوٰۃ نکال. رمضان کا موقع ہے، اعتکاف کر. رمضان کے اعتبار سے ہی افضل ہے. بقرعید آ رہی ہے اور پوچھ رہا ہے کہ مولانا صاحب کوئی اہم عمل بتلاؤ میں کروں، قربانی کر. تو وقت، زمانہ، ٹائم کون سا چل رہا ہے، اس اعتبار سے جواب بدلتا رہتا ہے. کہ بھئی رمضان کا موقع ہے، اب سمجھو کہ کوئی قتال کا تقاضے کا موقع ہے اور کسی صحابی نے سوال کیا ای الاسلامی افضل، حضور فرمائیں گے جاؤ قتال کے اندر، یہ افضل ہے اس وقت پر. موقع ایسا ہے کہ اللہ کے راستے میں انفاق کی ضرورت ہے. اب کسی نے پوچھا کہ حضور اس وقت کون سا عمل اسلام میں افضل ہے، اللہ کے راستے میں صدقہ کرو.
تو وقت زمانہ اس اعتبار سے کون سا عمل زیادہ اس وقت اہم ہے، اس اعتبار سے جواب میں تبدیلی آتی ہے۔ نمبر 4، چوتھی بات سمجھو، حقوق العباد اور حقوق اللہ کے اعتبار سے جواب بدلتا ہے کہ بعض مرتبہ آدمی نے سوال کیا اور وہ حقوق اللہ میں کوتاہی کرنے والا ہے، تو اس کو حقوق اللہ میں سے کوئی چیز بتلا دی کہ بھائی ای الاسلامی افضل، دیکھا کہ یہ نماز نہیں پڑھتا ہے، دیکھا چل نماز پڑھ، یہ اسلام میں افضل ترین عمل ہے۔ اب دیکھا کہ یہ نماز تو بہت پڑھتا ہے لیکن لوگوں کو تکلیف بہت دیتا ہے، تو کہہ دیا کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ تو حقوق اللہ کی کوتاہی یا حقوق العباد کی کوتاہی کی طرف توجہ دلانے کے اعتبار سے بھی جواب کے اندر تبدیلی آتی ہے۔ تو یہاں بھی کچھ اسی طریقے کا ہوا ہے کہ لوگوں نے پوچھا کہ ای الاسلام افضل، کون سا اسلام جو ہے سب سے افضل ہے، اسلام کی کون سی خصلت سب سے افضل ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ ساری باتیں پیچھے ہو چکی اس ٹکڑے کے اوپر۔ سمجھو کہ معاشرہ اور سماج کے اعتبار سے افضل ترین چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی کہ اگر معاشرتی زندگی ہے، سماجک زندگی ہے، تو ایسی زندگی گزارو کہ تمہاری ذات سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ بلکہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑ بتلا دیا کہ اپنے آپ کو سلامت رکھنا ہے تو تم دوسروں کو سلامت رکھو۔ تم یہ چاہتے ہو کہ تم کو کوئی تکلیف نہ پہنچاوے تو تم دوسروں کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ اپنے آپ کو اگر دوسروں کی ایذا سے سلامت رکھنا ہے تو تم دوسروں کو ایذا مت پہنچاؤ۔ دیکھو کوئی تم کو ماں بہن کی کب دے گا؟ جب تم ان کو دو گے تو وہ جواب میں تم کو ریپلائی کرے گا، لیکن تم کسی کو جو ہے اکرامی الفاظ کہو گے تو وہ بھی آپ کو اکرامی الفاظ کہیں گے۔ تو اپنے آپ کو سلامت رکھنے کا بہترین طریقہ، تم دوسروں کو سلامت رکھو تو دوسرے آپ کو سلامت رکھیں گے۔ بہت کم نفٹ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ نے اس کو چھیڑا نہیں، تکلیف نہیں پہنچائی، پریشان نہیں کیا، پھر بھی وہ آپ سے لڑنے مرنے کھڑے ہو جاوے۔ ایسے دنیا میں ننگ ہوتے ہیں لیکن کم ہوا کرتے ہیں۔ چلو اصیلی رحمت اللہ علیہ کے نسخے میں یہاں من الایمان ہے، ہمارے سامنے نسخے میں ہے باب اطعام الطعام من الاسلام، دوسرے نسخے میں ہے باب اطعام الطعام من الایمان۔ دونوں ایک ہی ہے، امام بخاری کے نزدیک تو ایمان ہو کے اسلام ہو، اس لیے ان کے یہاں کوئی مغز ماری ہی نہیں۔ اس ترجمۃ الباب کے اندر یہ بتلانا ہے کہ کھانا کھلانا یہ بھی اسلام کا بڑا اہم ترین حصہ ہے، بڑا اہم ترین حصہ کھانا کھلانا۔ پس منظر سمجھو، ابتدائے ہجرت کا دور ہے، مہاجرین مکہ سے ہجرت کر کر کے مدینہ پاک پہنچ رہے ہیں۔ اب پردیسی آدمی کسی جگہ جائے تو اس کو سب سے پہلے ضرورت پڑتی ہے کھانے کی، رہنے کی، روٹلا نے اوٹلا دو چاہیے پردیسی کو، اور کیا چاہیے؟ لہذا چونکہ مہاجرین ہجرت کر کے آ رہے ہیں، کھلانے کی زیادہ اہمیت تھی، گھر چھوڑ کے آ رہے ہیں، اس لیے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر کھانا کھلانے کی اہمیت بتلائی۔ یہ انصاریوں، یہ مہاجرین جو آ رہے ہیں، ان کو کھانا کھلاؤ، ان کی بھوک کی ضرورت پوری کرو۔ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایمرجنسی میں ہجرت کر کے مصر سے مدین پہنچے تو وہاں آپ نے کیا دعا کی؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔
اللہ 8 دن کا بھوکا ہوں، اس وقت تو جو خیر بھی آپ میرے لیے نازل کریں گے بندہ اس کا محتاج ہے۔ تو جب آدمی ہجرت کر کے کسی جگہ جاتا ہے تو بڑی ضرورت ہوتی ہے کھانا۔ دوسری ضرورت کیا ہوتی ہے؟ کوئی نیا آدمی جب کسی علاقے میں آتا ہے تو اس کو مانوس کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کو ایسا نہ لگے کہ بھائی تو باہر کا، ہم یہاں کے، کوئی اس سے بات بھی نہیں کر رہا ہے، کوئی اس کو مل جل بھی نہیں رہا ہے، تو اس کو وحشت محسوس ہوگی، گھبراہٹ محسوس ہوگی، ڈر محسوس ہوگا۔ تو اس کو مانوس کرنے کے لیے ضرورت پڑے گی سلام کی، کہ پردیسی آدمی آیا، باہر کا آدمی آیا، ہر ایک مقامی آدمی سلام، السلام علیکم، السلام علیکم، تو آدمی کے دل میں کتنی اچھی بات لگے گی، اچھا یہاں کے لوگ کتنے اچھے ہیں، سامنے سے سلام کرتے ہیں، محبت سے ملتے ہیں، اکرام سے پیش آتے ہیں، تو اس کو وحشت بھی نہیں ہوگی، گھبراہٹ بھی نہیں ہوگا۔ تو شروع ہجرت کا دور ہے، مہاجرین آ رہے ہیں، کھلانے کی بھی ضرورت ہے اور ان کو مانوس کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اسی لیے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھلانا اور سلام کرنے کی ترغیب دی۔ دیکھو بھائی، یہ بھی ایک اہم ترین شعبہ ہے، یاد رکھو۔ کوئی باہر کا آدمی آپ کے محلے میں، آپ کے شہر میں آ کے آباد ہوا تو اس کو مانوس کرو، اس کو ایسا محسوس کراؤ کہ بھائی آپ یہاں اجنبی نہیں ہو۔ یہ بھی ایک بہت بڑی اخلاقی چیز ہے، بہت بڑی اخلاقی چیز ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی باہر کا آدمی آپ کے محلے میں، آپ کی بستی میں آ کے مقیم ہوا، کوئی بیچارے کو ملتا جلتا نہیں ہے، اس کے گھر میں کوئی بیمار ہو گیا تو کہاں اسپتال ہے، کہاں ڈاکٹر ہے، کوئی اس کو رہبری کرنے والا نہیں، بازار مارکیٹ کی کوئی رہبری کرنے والا نہیں، بیچارہ گھبرایا پریشان رہتا ہے۔ اسی لیے یہ بھی ایک بڑا اہم ترین جو ہے سنگین معاملہ ہے کہ باہر سے آ کر بسنے والوں کو مانوس کیا جائے، ان کو الفت دی جائے، ان کو انس دیا جائے، جو کام انصار کرام نے انجام دیا۔ اب اس حدیث کی سند کی خصوصیت یہ ہے کہ تمام مصری روات ہیں، تمام مصری راوی ہیں۔ حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا اللیث، وہی امام لیث ابن سعد مصر میں، ان یزید یہ بھی تابعی ہے، ان ابی الخیر مرثد ابن عبداللہ، ان عبداللہ ابن عمر، یہ آخری زمانے میں مصر میں مقیم ہو گئے تھے، چونکہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر مصر فتح ہوا، آپ وہیں مقیم ہو گئے، تو آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمرو بھی مصر میں مقیم ہو گئے، باپ فاتح مصر، بیٹے بھی وہیں مقیم ہو گئے حضرت عبداللہ بن عمرو، یہ صحابی ہے۔ چلو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہم سے منقول ہے، ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیا۔ کون ہے سائل؟ پہلا قول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سائل ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ ہانی ابن مرثد سا کے ساتھ وہ سائل ہے، کہ ایک آدمی نے سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ای الاسلام خیر، وہ سب چیزیں یہاں ملحوظ رکھنے کی، ایو امور الاسلام خیر، ایو خصال الاسلام خیر، ایو احوال الاسلام خیر، وہ سب چیزیں ملحوظ رکھنے کی کہ کون سی خصلت اسلام میں بہترین ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تطعم الطعام، تم کھانا کھلاؤ، تم کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ، یہ بہترین اسلام ہے، بہترین دین ہے۔ دیکھیے یہاں چند باتیں سمجھو۔
طعام مطلق ہے، کون سا کھانا کھلانا اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین نہیں فرمائی. کوئی بھی چیز کھلاؤ، یہی کھلانے کا وہی کھلانے کا، ایسی تعین مناسب نہیں ہے. بعض لوگوں نے تعین کر رکھی ہے نا کہ محرم میں کھچڑا ہی کھلانے کا، ربیع الاول کے اندر وہ کھیر اور چنگے پوری کھلانے کے. یہ تعین بعض لوگوں نے اپنی طرف سے کر رکھی ہے، یہ تعین مناسب نہیں. مطلق جو کھانا تم کو مناسب مل گیا وہ کھلاؤ. ہاں وہ بات یاد رکھنے کی کیا کہ بھائی جو چیز تم نہیں پسند کرتے وہ دوسرے مسلمان کے لیے مت پسند کرو. تو جو سڑا ہوا بدبودار تھرڈ کلاس کھانا تم پسند نہیں کرتے وہ دوسرے کو نہیں کھلانا. ورنہ یہ کہ کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ. تطعم الطعام، اور آپ کو معلوم ہے کہ مضارع استمرار پر دلالت کرتا ہے. کوئی آدمی ایک آدھ مرتبہ کھلا دے اور کہہ دے کہ میں نے تو دعوت کی تھی، شاندار دعوت کی تھی، عظیم الشان دعوت کی تھی، اس سے کام نہیں چلے گا بھائی. تطعم الطعام، کھلاتے رہو، کھلاتے رہو، استمرار دوام، کھلاتے رہو تو جا کے اسلام کی خوبی تم کو حاصل ہوگی. دیکھو وہ واقعہ آپ نے مشکات میں بھی پڑھا، یہاں بخاری میں بھی پڑھیں گے. 3-4 مقامات پر بخاری شریف میں موجود ہے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا واقعہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاقات کے لیے آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے مدینہ کی سرزمین پر، اس وقت تو وہ یہودی تھے، جو سب سے پہلا کلام سنا وہ کیا سنا تھا؟ یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. وہ مدینہ کی سرزمین پر اول کلام میں بھی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا سنا تھا؟ کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ. لہذا بھائی کھانا کھلانا بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے. اس میں کیا ہے؟ آدمی تکلف سے پاک ہو جاوے نے تو یہ ثواب بہت آسان ہے. اصل میں تکلفات نے یہ نیکی کو مشکل بنا رکھا ہے کہ بھئی پوچھا کہ مہمان ہیں، جماعت ہے، مدرسے کے سفیر ہے، کھانا کھلائیں گے تو گھر والی کیا کہ نہیں دال ہے وہ تھوڑی کھلاوا ہے، تم جاؤ گوشت لے آؤ تو کھلاؤں. اب شوہر کہتا ہے پیسے کہاں ہیں کہ گوشت لینے جاؤں. یہ تکلف آیا اس لیے گڑبڑ آ گئے. تکلف ختم کرو، گھر میں جو ہے وہ کھلا دو. آملیٹ ہے تو آملیٹ کھلا دو، ارے کچھ نہیں اچار روٹی کھلا دو. ماں تیسر کے اوپر آ جاؤ تو یہ نیکی بہت آسان ہو جائے گی. تکلف کرنے جاؤ گے تو یہ نیکی مشکل ہو جائے گی، تطعم الطعام والی نیکی. اسی لیے ماں تیسر، جو میسر ہو وہ کھلا دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی خوبیوں میں سے اکرام الضیف، مہمان کا اکرام کرنا، مہمان کا اکرام کرنا. تو یہ ہے کھانا کھلا. اب اور باتیں بھی اس میں سمجھو. حقیقی غریب کو کھانا کھلاؤ. حقیقی غریب، واقعتاً غریب ہو جو آدمی، اس میں ہر طرح کے غریب آ گئے، مال کے اعتبار سے بھی غریب اور وطن کے اعتبار سے بھی غریب. ایک آدمی مال کے اعتبار سے غریب ہے، بیچارے کو کھانا میسر نہیں ہے، آپ کھانا کھلاؤ. ایک وطن کے اعتبار سے غریب ہے یعنی مسافر ہے، آپ کے محلے میں آیا، آپ کی بستی میں آیا، آپ کی مسجد میں آیا، اس کو گھر لے جا کے کھانا کھلاؤ. مدرسے کا سفیر آ گیا، جماعت آ گئی، چندے والا آ گیا، فقیر آ گیا، اس کو کھانا کھلاؤ. نمبر 2 مہمان، مہمان کو کھانا کھلانا بہت بڑی نیکی. نمبر 3 اہل و عیال کو بھی کھانا کھلانا بہت بڑا صدقہ ہے. جیسے غیر غریب کو صدقہ ثواب ہے،
اہل و عیال غریب کو بھی کھانا کھلانا بہت بڑا صدقے کا ثواب. اہل و عیال غریب ہو کے مالدار ہو، بیوی بچوں کا خرچہ اپنے ذمے ہے، ان کو کھلاؤ، بہت بڑا صدقے کا ثواب ہے. وہ حدیث پڑھی نا ہم نے مشکاۃ شریف میں، وہ لقمہ منہ میں رکھنے والا بیوی کے منہ میں، وہ بھی تو کھانے ہی سے تعلق رکھنے والی چیز ہے. نمبر 4، ثواب کے اعتبار سے مراتب الگ الگ ہے، یعنی جو جتنا زیادہ ضرورت مند ہوگا اس کو کھانا کھلانے سے زیادہ ثواب، جو جتنا زیادہ ضرورت مند اس کو کھانا کھلانے سے زیادہ ثواب ملے گا. کہ بھئی ایک آدمی بیچارہ بالکل غریب مفلوق الحال، اس کو کھانا کھلایا تو زیادہ ثواب ملے گا. اب ایک آدمی اچھے حالات کا ہے، اس کو کھلایا تو بھی ثواب تو ملے گا. تو نفس ثواب سے بحث نہیں ہے، ثواب کے مراتب کہ بڑا ثواب اگر کھانا کھلانا کیا چاہیے تو جتنا زیادہ غریب محتاج پریشان آدمی ڈھونڈ کے کھلاؤ تو آپ کو اتنا زیادہ ثواب اور اجر اللہ تعالی عطا فرمائیں گے. تطعم الطعام، کھانا کھلاؤ، یہ بہت بڑی نیکی ہے. اور آپ کو جب شروع میں آداب بیان کیے تھے تب واقعہ سنایا تھا نا کہ بھئی ایک زمانہ تھا کہ ہمارے اکابر جو ہماری سنت کے بڑے اساس ہیں، حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی، قطب عالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، جس زمانے میں دہلی میں بغرض تعلیم مقیم تھے، اس زمانے کے اندر کوئی مدرسوں میں کھانے کا انتظام نہیں تھا. وہ تو محدثین کے یہاں پڑھنے کا، کھانے کا انتظام خود کرنے کا. تو ایسے واقعات بھی ہمارے اکابر کے ہیں کہ وہ مسجد میں اذان کی، امامت کی، یا ایک مسجد کے متولی نابینا کو مسجد لانے لے جانے کی خدمت کر رہے ہیں، اور ان کو جو کھانا مل رہا ہے 2 روٹی 4 روٹی. وطن سے کوئی دوسرا طالب علم آ گیا تو کہنے لگا کہ بھائی میرے پاس کھانے کا کوئی نظام نہیں ہے. تو یہ پہلے سے آیا ہوا طالب علم کیا کہتا ہے، بھائی 2-4 روٹی مجھے ملتی ہے، اب اس میں سے آدھی تو کھا لے گا، آدھی میں کھا لوں گا. اس طرح بھی ہمارے اکابر نے علم حاصل کیا. یہ بھی تو کھانا کھلانے کی ایک شکل ہے. آپ گھر سے آتے ہو تو والدہ محترمہ ڈبہ بھر کے آپ کو دیتی ہے. یہاں دوسرے ساتھی ہے غریب گھر کے، ان کی والدہ بیچاری کچھ نہیں دیتی ہے، تو آپ اپنے ڈبے میں سے ان کو بھی کچھ کھلائیے. یہ بھی تطعم الطعام ہو گیا. آپ صاحب حیثیت گھرانے کے مالدار گھر کے طالب علم ہو، دوسرے آپ کے ساتھی کچھ غریب اور فقیر گھرانے کے جن کے پاس کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے، تو آپ جو ہے کھا رہے ہیں تو ان کو بھی کبھی کھلا دیا ساتھ میں لے جا کر کے، کم سے کم لذیذ نہیں صحیح جنتا میں لے جا کے کھلا دیا. ما تیسر تطعم الطعام وتقرأ السلام. دیکھو عربی محاورہ ہے، ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں، سلام کہلوایا، سلام کہہ دینا. اور عربی محاورہ کیا، اور تم سلام پڑھو، تقرأ السلام. یہ عربی محاورہ، ہر جگہ کے محاورے الگ الگ ہوتے ہیں. اور تم سلام پڑھو اس پر جن کو تم پہچانتے ہو یا جن کو تم پہچانتے نہ ہو. ہر ایک کو تم سلام پڑھو، سلام کہو، پہچانتے ہو یا پہچانتے نہ ہو. اب دیکھیے، من عرفت ومن لم تعرف کا مطلب سمجھو. حضرت الاستاد مفتی سعید صاحب نور اللہ مرقدہ نے بہت شاندار توجیہ فرمائی. فرماتے ہیں کہ ملی تعارف تو ضروری ہے، شخصی تعارف ضروری نہیں ہے. ملی تعارف کا کیا مطلب، جس کو سلام کرنا ہو اس کا مسلمان ہونا تو ضروری، یعنی آپ سامنے والے کو پہچانتے کوئی یہ مسلمان ہے تو سلام کرو. ملی تعارف ہونا چاہیے. ملی تعارف یعنی سامنے والا ملت اسلامیہ پر ہے تو ہی سلام کرنے کا. آپ کو معلوم ہے کہ یہ ملت اسلامیہ پر نہیں ہے تو سلام نہیں کرنے کا. شخصی تعارف ضروری نہیں، یعنی معلوم ہے کہ یہ مسلمان ہے لیکن آپ پہچانتے نہیں یہ مسلمان کون ہے، کہاں کے ہیں، یہ ضروری نہیں. تو ملی تعارف شرط ہے، شخصی تعارف شرط نہیں ہے کہ آپ اس کو پہچانتے ہو کہ پہچانتے نہ ہو، بلکہ یہ بات ضروری ہے کہ بھائی
لوگ تعارف کی بنیاد پر سلام کرنے لگے، یہ تو ایمان کی کمزوری کی بات ہے۔ تعارف کی بنیاد پر سلام کرنے لگے، یہ تو ایمان کی کمزوری کی بات ہے۔ کیسے؟ دیکھو اس کی ایک مثال سمجھو۔ آپ کا کوئی دوست ہے اور سامنے سے ایک آدمی آ رہا تھا، آپ سمجھے وہ میرا فلانا دوست ہے، یہ سمجھ کر کے آپ نے اس کو سلام کیا۔ پھر جب قریب گئے تو پتہ چلا کہ نہیں یہ میرا دوست نہیں ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ سوری بھائی، معاف کرنا، میں تو سمجھا میرا وہ دوست ہے اس لیے میں نے سلام کیا تھا۔ کہ آپ نے کون سی غلطی کر ڈالی کہ آپ کو معذرت پیش کرنے کی ضرورت پڑی؟ معلوم ہوا کہ آپ کا سلام اسلام کی بنیاد پر نہیں رہا، کون سی بنیاد پر ہوا؟ دوستی اور تعارف کی اور تعلق کی بنیاد پر ہوا۔ یہ ایمانی اسلامی سلام نہیں ہوا۔ حدیث شریف تو کیا کہہ رہی ہے؟ تم پہچانتے ہو کہ نہ پہچانتے ہو، تعارف ہو کہ نہ ہو، سلام کرو۔ یہ ہے حدیث شریف کی تعلیم۔ ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اب ایسا مجھے لگ رہا ہے کہ مولوی لوگ، مدرسے والے لوگ صرف چندہ دینے والوں کو سلام کریں گے۔ کہ اب مجھے یہ خطرہ ہے، ایسا زمانہ نظر آ رہا ہے کہ جو چندہ دے ہوئے اسی کو سلام کریں گے، باقی کسی کو سلام ہی نہیں کریں گے۔ اور ایسا ہو بھی رہا ہے بھائی، کچھ تو ہونا شروع ہو گیا ہے۔ حالانکہ اسلام کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر سلام کرو، چندہ دیوے نہ دیوے، ہدیہ دیوے نہ دیوے، تعلق ہو نہ ہو، دوستی ہو نہ ہو، پہچانتے ہو نہ ہو، لیکن سلام کا رواج عام کرو، سلام کو پھیلاؤ۔ اب یہ سلام کیا چیز ہے وہ سمجھو۔ دنیا اور آخرت کی سلامتی کی دعا ہے یہ۔ السلام علیکم سلامتی کی دعا ہے، اور ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آ گیا تو تین دعا ہو گئی۔ اور جتنے لوگوں کو آپ سلام کرو یا جتنے لوگ آپ کو سلام کریں، اس میں سے ایک کی بھی دعا اگر قبول ہو گئی تو آپ کا بیڑا پار ہو گیا۔ کہ اللہ تمہیں سلامت دے رکھے، اللہ تم کو رحمت دے، تم کو برکت دے، تو اپنا تو بیڑا پار ہو جائے گا، ایک کی بھی یہ دعا قبول ہو گئی تو۔ اور جو ہے آپ نے حدیث میں پڑھ لیا، مسلمانوں میں محبت پیدا کرنے کا یہ بہترین ذریعہ ہے۔ سلام کی برکت سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ پھر سلام اپنے گھر والوں پر بھی۔ بعض لوگ کیا سوچتے ہیں کہ بیوی بچوں کو، اماں ابا کو کیا سلام کرنے کا، سیدھے دروازہ کھولے گھس گئے۔ نہیں، بیوی کو، بچوں کو، گھر والوں کو، ابا کو، اماں کو، سب کو سلام کرو۔ لیکن چند مسائل بھی سمجھ لو سلام کے بارے میں۔ نمبر 1، سلام کرنے سے دوسرے کو تکلیف ہوتی ہو تو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ سلام کرنے سے دوسرے کو تکلیف ہوتی ہو تو سلام نہ کرنا چاہیے۔ جیسے کہ کوئی آدمی تلاوت کر رہا ہے، آپ نے جا کے سلام کیا تو بیچارے کو تلاوت روکنی پڑے گی۔ ایسے ضروری نہیں کہ وہ جواب دے، لیکن بیچارے کو تلاوت میں ڈسٹرب ہوگا تو سلام کیوں کرتے ہو؟ نمبر 2، کوئی آدمی کام میں مشغول ہو اور آپ کے سلام کی وجہ سے اس کی مشغولی میں خلل پیدا ہوگا تو سلام مت کرو۔ نمبر 3، 2 آدمی آپس میں کسی بات میں مشغول ہو تو بیچ میں آ کے سلام مت کرو ورنہ رکاوٹ پیدا ہو جائے گی۔ نمبر 4، سبق پڑھا رہا ہے تو وہاں جا کے السلام علیکم کر کے آ گئے، لے یہ سبق میں خلل کرنے والا کون آ گیا؟ اس سلام سے تو ہم کو تکلیف پہنچی، ہمارے سبق میں خلل پہنچ گیا۔ نمبر 5، کوئی آدمی کسی کام میں مشغول ہو اور سلام کی وجہ سے اس کی مشغولی میں حرج پیدا ہوتا ہو، کھا رہا ہے بیٹھ کر کے اور تم جا کر کے السلام علیکم، یعنی مجھے بھی شامل کر لو۔ السلام للشمول۔ اس طریقے غرض یہ کہ جہاں اس طریقے کی کوئی بات ہو تو ایسے موقع پر سلام کے معاملے میں احتیاط کرنا چاہیے، ایسے موقع پر سلام سے احتیاط برتنا چاہیے۔ بہرحال یہ 2 اہم ترین چیز حدیث شریف میں بتلائی گئی، کھانا کھلانا
سلام پڑھنا، اور دونوں کی بڑی اہمیت ہے شریعت مطہرہ میں، اور اس کو اسلام کا بہترین حصہ بتلایا گیا۔